میرا نام عادل ہے۔ میں اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ہم 4 لوگ ہی رہتے ہیں، میں، امی، ابو اور میری باجی ثانیہ۔ میری باجی مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ باجی پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ باجی دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ وہ ہر ایک سے پیار محبت سے بات کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں سبھی کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ ہم گاؤں والوں سے مل کر رہتے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ جو بھی ہمارے گھر پہلی بار آتا وہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے بہت خوش ہو جاتا۔ ہمارا اخلاق اچھا ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت فیملی فرینڈ بن چکے تھے۔ ہم زیادہ امیر تو نہیں تھے اور بہت زیادہ غریب بھی نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں برتنوں کا کاروبار تھا۔ ہمارے ابو کی گاؤں کے بازار میں سب سے بڑی برتن کی دکان تھی، اس لحاظ سے ہمارے گھر میں پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ ہم اپنی امی ابو سے جو خواہش کرتے تھے وہ اکثر پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میں گھر میں چھوٹا تھا، اس وجہ سے میرا لاڈ پیار بہت زیادہ تھا۔ لاڈ پیار زیادہ ہونے کی وجہ سے میں کافی ضدی بھی تھا، اکثر اپنی باتوں کی ضد کر کے منوا لیتا تھا۔ میں ثانیہ باجی ساتھ اسکول پڑھتے تھے۔ میں 10ویں جماعت میں تھا اور ثانیہ باجی 11ویں۔ ثانیہ باجی کا اسکول میں آخری سال تھا۔ یہ سال ختم ہونے کے بعد ثانیہ باجی کو کالج میں ایڈمیشن لینا تھا۔ اپنی آگے کی پڑھائی پوری کرنے کے لیے مجھے ابھی اسکول میں 2 سال اور پڑھنا تھا۔ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے عمر میں بڑی تھی لیکن مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، وہ مان گئی۔ ہم اکثر لنچ ٹائم میں کلاس سے اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اور کبھی کبھی گاؤں کے کھیتوں میں اور باغیچوں میں بھی مل لیا کرتے تھے، کیونکہ ہماری عمر ابھی چھوٹی تھی۔ اس وجہ سے ہمارے بیچ کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوا، لیکن 1-2 بار میں نے اس کے ہونٹوں کو ضرور چوما تھا۔ اس لڑکی کا نام رانی تھا۔ اس کے نام کی ہی طرح اس کا بدن بھی بہت خوبصورت تھا۔ میں نے کئی بار اس کو اپنی باہوں میں بھی لیا تھا، لیکن کبھی کچھ اور کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور ہماری ملاقاتیں اسی طرح ہوتی رہی۔ باجی کی پڑھائی ختم ہو گئی تو وہ آگے کی پڑھائی کے لیے اسلام آباد چلی گئی۔ ابو نے باجی کا اسلام آباد کے کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ ایچ کا فلیٹ بھی لے لیا تھا کہ باجی کو پڑھائی میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ باجی اسلام آباد میں ہی رہتی اور وہیں سے اپنی پڑھائی کرتی تھی۔ میں نے بھی 12 کلاس تک گاؤں میں ہی پڑھائی کی اور پھر ابو سے کہا کہ میں بھی باجی کے ساتھ اسلام آباد میں ہی پڑھائی کروں گا، تو ابو نے میرا ایڈمیشن بھی اسلام آباد میں ہی کرا دیا۔ میں بھی باجی کے ساتھ اسلام آباد ہی رہنے لگا۔ میں اور باجی جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک ہی روم تھا اور ایک کچن تھا۔ اس گھر میں رہنے سے مجھے اور باجی کو کافی وقت ہو رہی تھی۔ ہماری پڑھائی پر بھی کافی اثر پڑ رہا تھا، تو میں نے اور باجی نے ابو سے کہا کہ ہمیں دوسرا گھر دلا دیں، ہمیں یہاں رہنے میں کافی دقت ہوتی ہے۔ تو ابو نے ہمارے لیے اسلام آباد کے ایک کم بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں 12 PhD کا فلیٹ لے دیا۔ اس فلیٹ میں 2 روم تھے، ایک روم میں نے لیا اور ایک روم باجی کا تھا۔ علاقہ کافی سنسان تھا، وہاں کوئی کسی سے زیادہ مطلب نہیں رکھتا تھا۔ ہماری پڑھائی وہاں بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ میں اور باجی بہت پیار سے مل کر رہتے تھے۔ باجی گھر پر کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ باجی فون پر کسی سے بہت دیر تک بات کرتی تھی۔ میں چپ کے باجی کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی بات سن کر لگتا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید باجی کا کوئی دوست ہوگا جس سے وہ اتنی دیر تک بات کرتی ہے۔ میں یہی سوچ کر اپنی پڑھائی میں لگ جایا کرتا تھا۔ ابھی تک میرے ذہن میں باجی کے لیے کوئی بھی گندا خیال نہیں آیا تھا۔ ہمیں ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ باجی اکثر کالج کی چھٹی ہونے کے بعد کافی دیر باہر رہتی اور پھر گھر آتی تھی۔ میں باجی سے کہتا کہ باجی آپ کی چھٹی تو اس ٹائم ہوتی ہے، تو آپ اتنی دیر سے کم گھر کیوں نہیں آتی؟ تو باجی کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہوں اور تم اس بارے میں امی ابو سے کبھی نہ بتانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں امی ابو سے کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ بھی میری کوئی شکایت امی ابو سے نہیں کریں گی؟ تو باجی کہنے لگی میں بھی امی ابو سے تیری کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن باجی بہت دیر سے گھر آئی اور کہنے لگی عادل، میرا کچھ بھی کھانا بنانے کو دل نہیں کر رہا، میں کافی تھک چکی ہوں، تم کھانا باہر سے آرڈر کر لو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں کھانا باہر سے آرڈر کر لیتا ہوں، لیکن آپ اتنی دیر سے گھر کیوں آئی ہیں اور آپ کہاں تھی اب تک کے؟ تو کہنے لگی کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کافی دور گھومنے چلی گئی تھی، اس لیے ٹائم زیادہ ہو گیا۔
باجی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میں نے کھانا آرڈر کیا تھا، رات کو 9 بجے کے قریب کھانا آ گیا، تو میں نے سوچا کہ میں باجی کو بلاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ میں باجی کے کمرے میں گیا تو باجی سو رہی تھی۔ میں باجی کے قریب گیا اور انہیں آواز دینے لگا کہ ثانیہ باجی اٹھیے، کھانا آ گیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بے خبر سوتی رہی۔ تو میں ان کے قریب گیا اور ان کو ہلا کر جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ان کا ہاتھ چھوا تو وہ کافی گرم تھا، مجھے لگا میں کافی بخار ہو گیا، تو میں برف کا پانی لے کر آیا اور باجی کو پٹی کرنے لگا۔ ان کا بخار کافی تیز تھا، تو میں نے ان کے ہاتھوں اور پیروں پر بھی پٹی کی تاکہ بخار جلدی اتر جائے۔ ان کا بخار کچھ کم ہوا تو باجی جاگ گئی۔ میں نے باجی سے کہا کہ باجی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ باجی کہنے لگی ہاں شاید تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میں نے باجی سے کہا کہ باجی کھانا آ گیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد گھر پر ہی جو دوائی ہے اسے کھا لیجئے گا، کیونکہ اس ٹائم تو کسی ڈاکٹر کو ملنا نامشکل ہے۔ باجی کہنے لگی ٹھیک ہے، پہلے مجھے باتھ روم جانا ہے، میں باتھ روم سے ہو کر آتی ہوں اور پھر کھانا کھاتی ہوں۔ باجی جیسے ہی باتھ روم جانے کے لیے بیڈ سے اتری تو باجی لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ باجی کے بدن میں شدید درد تھا اور کمزوری کے مارے ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تو میں باجی کو پکڑ کر باتھ روم تک لے گیا تو باجی باتھ روم کی دیوار پکڑ کر باتھ روم کے اندر چلی گئی۔ جب باجی باتھ روم سے باہر آئی تو مجھے آواز دی، تو پھر میں باجی کو پکڑ کر ہال تک لے گیا۔ میں نے باجی کو کہا کھانا نکال دیا، تو باجی نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ پھر میں نے باجی کو دوائی دی تو باجی نے دوائی کھائی اور کہنے لگی عادل مجھے کمرے تک چھوڑاؤ۔ میں باجی کو کمرے تک لے گیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ باجی کے بدن میں کافی درد تھا، تو میں نے باجی سے کہا کہ باجی میں آپ کا سر اور بدن دبا دوں، تو باجی کہنے لگی ہاں عادل دبا دو۔ تو میں باجی کا ہاتھ دبانے لگا تو باجی کا تھوڑا سکون ملا۔ تھوڑی دیر بعد باجی کہنے لگی عادل میرے پیر بھی دباؤ، تو میں باجی کے پیر بھی دبانے لگا تو باجی کو کافی سکون مل رہا تھا۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ باجی اب آپ کو نیند آ رہی ہے؟ تو باجی کہنے لگی ایسے ہی دباتے رہو، مجھے نیند آ جائے گی۔ تو میں نے ثانیہ باجی سے کہا میں آپ کی نائٹی تھوڑی گھٹنے کے اوپر تک کر دوں تو آپ کے گھٹنے تک دبا دوں گا تو آپ کو آرام مل جائے گا۔ تو باجی نے اپنی نائٹی گھٹنے کے اوپر تک کر لی۔ میں نے اپنی باجی کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا، نہ ہی میرے دل نے کبھی ایسے گندے خیال آیا تھا، لیکن میں آج انہیں دیکھ کر اپنے جذباتوں پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، کیونکہ اس حالت میں ثانیہ باجی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے اپنے جذبات کو قابو کیا تھا۔ میں نے پھر باجی سے پوچھا کہ باجی کیا آپ سو گئی؟ تو باجی کہنے لگی عادل تھوڑا سا میرا سر بھی دباؤ۔ تو میں باجی کے سر کے پاس کر بیٹھ گیا اور ان کا سر دبانے لگا۔ باجی سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا۔ باجی کو اس حالت میں دیکھ کر میرے دل میں گندے گندے خیال آ رہے تھے اور میں جلدی سے باجی کے کمرے سے جانا چاہتا تھا۔ میں نے پھر باجی سے پوچھا کہ باجی اب آپ کو کیا آرام ملی؟ تو باجی کہنے لگی عادل آپ کو نیند آ رہی ہوگی، آپ جا کر اپنے کمرے میں سو جائیں۔ تو میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ پیارے ناظرین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا، تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔